بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے مصر کے بازار میں بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی مجھے خریدے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر مسلمان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ و دین پر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب قافلے والوں نے آپ علیہ السلام کو مصر میں فروخت کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کیں، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے مطابق سونا، قطرے مشک اور ریشمی کپڑے کی قیمت لگائی، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ اس نے یہ سب چیزیں ادا کر کے آپ علیہ السلام کو خرید لیا۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کا نام عطفی یا تطفیر تھا۔ اس زمانے کا بادشاہ قوم عمالقہ کا آدمی تھا، جس کا نام ریان بن ولید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ عزیز مصر فوج کا افسر تھا، اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے کارخانوں کا مختار کر دیا تھا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کی عزت کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی حیثیت سے مصر آئے اور ایک متمدن عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ اس رئیس کی آنکھوں کا تارا اور دل کے مالک بن گئے۔ پھر وہ رئیس اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو، اس کو عزت دو، اس کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ نہ کرنا، یہ فائدہ مند ہے، ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ نہ کیا بلکہ اولاد کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور اپنی ریاست و دولت کا خود مختار بنایا، اپنی زندگی کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی، اللہ تعالیٰ کے احسانات مصائب بھی مستور ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں باپ سے جدا کر کے بھائیوں کے زور و شور سے کنویں کے اندھیرے میں پھینکا اور غلام کے طور پر بیچا گیا، لیکن مصر کے بڑے گھرانے کا مالک بنا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا، خوبصورتی اور جمال و رعنائی کا مجسمہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فرفتہ ہو گئی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پر پوتا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا پوتا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اور آنکھوں کا نور، خاندانی نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب، پھر اس سے کیسے ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحاشی میں مبتلا ہوتا اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے۔ وہ عورت جس کا نام زلیخا تھا، اس نے دیکھا کہ میرا مطلب پورا نہیں ہو سکتا، تو اس نے ایک مکان کا دروازہ بند کر کے اصرار کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مرنے کے بعد یہ بال جھڑ جائیں گے۔ اس نے کہا، اے یوسف، تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، موت کے بعد پانی بن کر بہہ جائیں گی۔ اس نے کہا، اے یوسف، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، موت کے بعد اس سے گوشت جھڑ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان، نوجوان عورت، شعلہ حسن سے لارغوب، آرائش حسن زیب تن کی بے پناہ نمائش، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ایک حسین نوجوان اور حسن کی خوبی سے آشنا اور دروازے بند، کسی کا خوف نہیں، مالکہ گھر کی خود ذمہ دار، مگر ان تمام ساز و سامان کے باوجود صرف خدا کی نافرمانی کا ڈر تھا۔ پر پیغمبر اسود اور امین نبوت نے ایسے سازگار موقع پر خدا کو حاضر سمجھا اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی دیں اور دروازے بند کر کے کہنے لگی،
آؤ میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، عزیز مصر میرا سردار ہے، اس نے مجھے اچھی طرح پالا ہے، ایسے نافرمانی والے خلاصے نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ عورت اصرار کرتی رہے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے دوڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے کی جانب سے قمیص پکڑی تو وہ قمیص پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جان بچا کر بھاگے تو دروازے کے باہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ عورت نے فوراً چالاکی سے چلانا شروع کر دیا کہ جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے اس کو یا تو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، یہی مجھ سے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھ کو پھسلا رہی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان میں سے ایک شیخ خوار بچے نے گواہی دی۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ بچے نے گواہی دی کہ قمیص اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو آپ علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ اس واقعے کی خبر پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر طعنہ تشی شروع کر دی۔ چرچے ہونے لگے کہ چند عورتوں نے کہا کہ دیکھو وزیر کی بیوی اپنے غلام پر جان دے رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی سرگلتی میں ہے۔ زلیخا نے جب ان کی فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس رکھی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں دیں اور آگے پھل رکھ دیے جن کو وہ کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلے تو سب نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ کمرے سے نکلتے ہی جب عورتوں کی نگاہ آپ علیہ السلام پر پڑی تو حیرت زدہ رہ گئیں، جمال یوسف علیہ السلام سے بے خود ہو گئیں، پھر اس تیز چھری اور چاقو سے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تم چلے جاؤ۔ یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں تشریف لے گئے۔ زلیخا نے کہا، دیکھا تم تو ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداشت نہ کر سکیں، پھر بتاؤ میرا کیا ہوگا؟ ان تمام عورتوں نے زلیخا سے معذرت چاہی اور معافی مانگی۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج میں تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کو ساری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ساری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حسن کے 3 حصے کیے گئے، 2 حصے ساری دنیا کو دے دیے گئے اور ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دیا گیا۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی مختلف نشانیاں دیکھ کر عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، لیکن عوام میں چرچا ہو گیا تھا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے قید میں رکھا جائے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا گیا۔